وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے شروع کریں گے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، اس طرح گھومنا پھرنا اور ان کی ترقیاں اور ان کی خوشحالیاں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس آیت مبارکہ پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی قبل جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے اس سورہ مبارکہ کی 195 نمبر، اس پر بات کریں گے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم ضرور ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن ثواب، اور اللہ تو سب سے بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ کیسی جنتیں ہوں گی اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الکہف کی آیت نمبر 31 میں فرما رہے ہیں، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، یعنی وہ جنتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، جوانی بھی وہاں ہمیشہ کی ہوگی، زندگی بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ اور ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور ان کو پہنائے جائیں گے ریشم کے موٹے اور باریک لباس، متکئین فیہا علی الارائک، اور جو مسندیں ہوں گی ان کی، جو تخت ہوں گے ان کے، اللہ اکبر، اس پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب، اللہ کہہ رہے ہیں کتنا ہی اچھا بدلہ ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنا ہی زبردست ٹھکانہ ہے جو ان کو ملا ہے۔ جنت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3244۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں کبھی سنا ہے، اللہ اکبر، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، اللہ صرف ان سے تشبیہ دے رہا ہے۔ خوبصورت نظارے، خوبصورت دریا، خوبصورت جھرنے، خوبصورت نہریں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور خوبصورت بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے زبردست گرین جو ہے پلیسز، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں وہ سب سے زبردست لگتی ہے، دل کو سب سے زیادہ سکون پہنچتا ہے، ورنہ جنت کے بارے میں تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا گمان بھی گزر سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو وہ آیت پڑھ لو سورہ السجدہ کی، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ کسی آنکھ کے لیے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نفس جو ہے نہیں جانتا، اس کو نہیں علم کہ اس کے لیے اللہ نے جنت میں، اللہ اکبر، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان رکھے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 196 پہ بات کر لیتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ یغرنک جو ہے غین را 27 کلمات آئے ہیں، الغرور کر رہا ہوں، تکبر، دھوکا۔ متکبر جو ہوتا ہے نا، تکبر کرنے والا، وہ بھی اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا نہیں ہے۔ تقلبو جو ہے وہ کاف لام با سے ہے، 168 کلمات آتے ہیں۔ قلب الشیء کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا یا پلٹنا۔ ہمارا دل بھی الحمدللہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، اسی سے اس کا نام قلب پڑا ہے۔ البلد جو ہے با لام دال، بلد جو ہے شہر کو کہتے ہیں، ایسا شہر جس کی حدود
حدود کی یا حد بندی کی جا چکی ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم ایک دفعہ لفظ پر لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں سے یہ خطاب ہے۔ تقلب الذین کفروا، ان کافروں کا اتنی ترقیاں کرنا، خوشحالیاں، ان کے چلنے پھرنے، ان کے سفر، ان کے ٹریولنگ، ان کے سب کچھ فی البلاد، جو شہروں میں انہوں نے کاٹ رکھا ہے۔ یعنی یہ جو یورپ کی ترقیاں ہیں، امریکہ کی ترقیاں، ہمیں لگتا ہے کہ وہاں جا کے بلڈنگ ہی ڈیفرنٹ ہے، یا آج عرب جو کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں کفر جو ہے نا شکری کے طور پر بھی آتا ہے، کفر جو ہے انکار کے طور پر بھی آتا ہے، اور کفر کفر کے لیے بھی آتا ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، اور اللہ کو مان کر بھی اللہ کا نہ مانے، انکار کرے، تو وہ بھی کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس پہ نعمتیں کی ہوں، اسلام کی نعمت دی ہو، اور اس کی ناشکری کرے تو وہ بھی کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آج جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ترقیاں کی ہوئی ہیں، دین سے دور ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں صحیح بات کو نا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر امریکہ یورپ جا کر یا اور بھی کسی ترقی یافتہ ملک جا کر ہمیں سمجھ آتا ہے اصل تو یہی لوگ ہیں، اصل تو خوشحال یہی لوگ ہیں، اور یہی سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں کن کاموں میں لگا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 85 اور 55، دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا خوبصورت طریقے سے، بڑے خوبصورت پیرائے سے بیان کیا ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اللہ اکبر، تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اول مخاطب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، ان کے مال اور ان کی اولاد، اور آپ کے توسط سے ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو چاہتا ہے کہ اسی مال، یہی مال ان کے لیے سہانے، اللہ اکبر، روح بن جائے، ان کے لیے ان کے دلوں کی تکلیف بن جائے، کیونکہ اصل اطمینان تو جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جو کہ سب سے جو اللہ کی جو دلوں کا سکون جو ہے نا، آگاہ ہو جو کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر اس قرآن میں ہے۔ دیکھیں آج بہت سارے ملکوں کے جو ہم دیکھتے ہیں، جاپان جو ہے، اگر دیکھا جائے اخلاق وائز تو بہت زبردست ملک ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ جو ہے، جو سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ جو ہے وہاں پہ ہے۔ اسی طرح اسکینڈینیوین کنٹری، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اور اسی طرح پورا یورپ، پھر امریکہ دیکھ لیں، وہاں کے پمپ اینڈ شو دیکھ لیں، ان کی ترقیاں دیکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں اصل تو یہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ٹیکن میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اور بہت سارے مسلمان یہ بات کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دھوکے میں نہ ڈالیں، مال جو ہے سہانے روح بن جاتا ہے، اولاد جو ہے وہی انسان کو اتنی تکلیف دیتی ہے کہ اسی کے ذریعے دنیا میں عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہا فی الدنیا وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور مرے اس حال میں کہ اللہ کا کفر کرتے ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو کچھ ہے، آخر میں کچھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 2808 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، کہ کوئی نیکی کی ہو تو اللہ کے اس کو اجر نہ ملے، اللہ دنیا اور آخرت کا دونوں اجر دیتے ہیں۔ دلوں میں سکون جو ہے نا، سب سے بڑی دنیا کی دولت ہے اگر ہم سمجھ لیں۔ ہاں، اس کے بدلے میں دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جاتی ہے۔ رہا کافر، جو اللہ کی نہیں مانتا، نہ شکرہ، اللہ کو مان کے بھی اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اسے ان نیکیوں کے بدلے میں جو کچھ دنیا میں اس نے کی ہوتی ہے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، دنیا میں خوب اس کو نواز دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پورا کا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197 ہے، اگلی جو ہماری آیت ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فائدہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی دنیا کا فائدہ ہے، ہاں تھوڑا سا فائدہ تو نظر آتا ہے، اور دنیا ساری کی ساری مل جائے یقین کریں پھر بھی متاع قلیل ہے۔ کمپیریزن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کر کے دکھا دیا کہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کوئی کرنا چاہتا ہے، تقابل کرنا چاہتا ہے تو اپنی انگلی ڈالے سمندر میں، اور دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر آئی ہے، کتنا پانی ہے اس کی انگلی پر۔ یہ ہے دنیا، اور آخرت جو ہے پورا سمندر ہے،
تو کیسے اس کا تقابل کریں گے؟ یہاں کی عیاشی، یہاں کی خوشی، یہاں کا غم یہیں کا ہے۔ یہاں جو بادشاہ ہے کل وہ بادشاہ نہیں ہے، قبر میں سب نے مٹی مٹی ہو جانا ہے۔ یہاں کا جو فقیر ہے کل فقیر نہیں ہے، قبر میں سب نے ایک جیسا ہو جانا ہے۔ جتنی مرضی ہم قبروں کو مزار سجا لے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، منع کیا گیا ہے کہ قبروں کو اونچا نہ کیا جائے، جو مرضی بھی کر لے۔ دنیا کی زندگی اللہ اکبر، آخرت کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس شخص کو دنیا میں سب سے زیادہ غم ملا ہوگا نا، تکلیفیں اتنی، آپ جتنے بھی غم لگا لیں، دنیا میں پیسہ بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، بیٹیوں کے رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہی، لوگوں سے ذلیل بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ والا ہے نا آخر، اللہ اکبر۔ تو کل قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، پوچھیں گے کہ بندے تجھے دنیا میں کیا کیا تکلیفیں آئیں؟ کہے گا میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ اور وہ شخص جس کو دنیا میں اللہ نے سب قسم کی خوشحالی دی ہے، آپ ساری خوشحالی لگا لیں کہ اس کی اولاد آکسفورڈ میں پڑھی ہے، نیک ہے، کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہے، پیسے کی سمجھ کوئی نہیں، عزت اتنی ہے کہ ہر شخص اس کو بلانا چاہتا ہے، کل خدا نہ خواستہ اگر وہ اللہ کی نہیں مان کر چلا ہوگا، اللہ نہ خواستہ، تو جب اس کو جہنم کا ایک ڈوبہ دیا جائے گا، ایک دفعہ اس کو غوطہ دیا جائے گا، تو اسے پوچھا جائے گا دنیا میں اللہ نے تجھے کیا کیا دیا؟ وہ کہے گا مجھے دنیا میں کوئی خوشی ملی نہیں تھی۔ یہ ہے اصل بات، اللہ اکبر۔ ثم مأواہم، متاع قلیل جو ہے، میم تا اور عین 70 کلمات ہیں۔ المتوع کس چیز کا بڑھنا، بلند ہونا، نشوونما پانا۔ المتاع عرصہ دراز کے لیے کس چیز سے فائدہ اٹھانا۔ مأواہم، مأوا جو ہے حمزہ واو یا 36 کلمات ہیں۔ المأوا معنی کسی جگہ پر نزول کرنے اور پناہ حاصل کرنے کے ہیں۔ بئسا با حمزہ سین 73 کلمات ہیں۔ ایک چیز یاد رکھ لیں، ہمارے الف ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی الف لکھا الف ہی جاتا ہے لیکن حمزہ بولتے ہیں عربی میں۔ الباسو والباساؤ سخت ناگواری بری چیز۔ المہاد میم ہا دال 16 کلمات آئے ہیں۔ المہدو بچے کا گہوارہ ہے جو گود کے لیے بھی آتا ہے۔ المہد جو ہے ہموار اور درست زمین اور اٹھ پہ ٹھکانے کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ متاع قلیل، اللہ فرما رہے ہیں دنیا کا برتنے کا سامان ہے، چاہے پوری دنیا ہی مل جائے۔ ہاں، ثم مأواہم جہنم، اس لیے کہ دنیا زندگی کتنی ہے، 100 سال جی لے گا کوئی، کتنا جیتے ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ہے جہنم، اور بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 70 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم، کہ یہ دنیا کا سامان ہے، پھر تو اس نے ہمارے پاس لوٹ ہی آنا ہے۔ کمپیریزن میں نے بتا دیا ہے کہ ایک انگلی پہ کتنا پانی لگا ہے سمندر کا، وہ زندگی کی دنیا کی ہے، اور تو آخرت جو ہے وہ پورا سمندر ہے جس کی نہ گہرائیوں کا علم ہے، نہ جس کی طول و عرض کا علم ہے۔ جس طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ اعلیٰ میں کہ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہت بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ ثم الینا مرجعوہم، پھر تم میری طرف لوٹ آؤ گے، اللہ نے فرمایا سب کے سب متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم، پھر ان سب کا لوٹنا میری طرف ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو دیں گے عذاب الشدیدہ، شدید، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ ناشکری کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کو مان کے بھی اللہ کی نہیں مانتے تھے، من چاہی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت 24 میں نمتعوہم قلیلا، کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے دنیا کا بہت تھوڑا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر سخت عذاب کی طرف ان کو مجبور کر دیں گے آنے میں۔ ہاں، اگلی آیت آیت نمبر 198 ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تو تھے جن کی دنیا میں چلت پھرت اگر اللہ والے ہوں تو اگر مال بھی ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے جلیل القدر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا وہ تو کسی کو نہیں ملا، اللہ اکبر۔ تو صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف ہو جائیں، زبیر بن عوام ہو جائیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو، یہ سب اس وقت اس زمانے کے کروڑوں پتی تھے، لاکھوں پتی تھے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ اکبر پسندیدہ تھے، کیسے صدقہ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ یاد آیا کہ حدیث سنی، کسی نے بتایا کہ اماں عائشہ صدیقہ فرما رہی تھی آپ کا متعلق کہ عبد الرحمن وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چوکیاں بھرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فرمایا اماں جان سے منہ سے سنی ہے؟ کہا ہاں، تو جا کے تشریف لائے، حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے بتائیے کہ واقعی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے
فرمایا ہاں۔ اللہ اکبر، گواہ رہیے 700 اونٹ اس وقت آپ کے داخل ہو رہے تھے مدینے میں، جن کی تھر تھراہٹ محسوس کی تھی حضرت عائشہ نے، اور اسی وجہ سے یہ کہا تھا کہ عبد الرحمن وہ ہے۔ کہا گواہ رہیے میں یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں مال سمیت۔ اللہ اکبر، ایسے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو امہات المومنین تھے ان کا بڑا خیال رکھنے والے، ان کے لیے حج میں خصوصی طور پر سواریوں کا انتظام، ہوتج کا انتظام کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح عثمان غنی، کیا کیا قربانی ہے کہ آپ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ کے مال کو اور کہہ رہے تھے کہ آج کے عثمان جو بھی کرے اس کے لیے مشکل نہیں ہے آپ کوئی بھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، لیکن وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں، تقوی کی روش پر ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں گی، جن کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نیچے لکھا ہوتا ہے تحت کا مطلب ہے، لیکن ساتھ نہریں جاری ہوں گی، تجری جاری ہوں گی، خالدین فیہا، خلد سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اور میزبانی ہوگی اللہ کے پاس ان کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو خود میزبان بنے گا اور ان کو پلائے گا زبردست قسم کے مشروبات، شراباً طہورا، پاک جو مشروب ہیں وہ۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین خلد سے ہے۔ نزلاً جو ہے نون سا اور لام 293 کلمات آئے ہیں۔ النزول بلند جگہ سے اترنا، انزلہ اتارنا، نزلاً کسی کی میزبانی، اور وہ بھی میزبانی ابتدائی طور پر جو آتا ہے نا کہ چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، کچھ پیئیں گے، اس کے بعد کھانا بھی دیا جاتا ہے، تو یہ تو نزلاً جو ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، ابتدائی میزبانی ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جنت میں، جب جنت چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہو گئے، کیا تمہیں جو کہا گیا تھا مل گیا؟ تو فرمائے گا کہ اللہ بے شک سب کچھ مل گیا، آپ نے سارے وعدے پورے کر دیے، بلکہ ہمیں تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ مل گیا۔ اللہ اکبر، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہیں گا ابھی ایک وعدہ باقی ہے، وہ ہے میری رضا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کو لگے گا کہ ساری نعمتیں ہیج ہیں اللہ کے دیدار کے سامنے۔ یہ جنت جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ الابرار جو ہے بے رے البرو معنی خشکی کے ہیں، اور نیکی بھی اسی سے ہے۔ بر جو ہے نیکی کو کہا جاتا ہے کیونکہ خشکی پر آ کے انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے، نیکی بھی دل میں ایسی خوشی پیدا کر دیتی ہے، سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسی نہریں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ نزلا من عند اللہ، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے یا میزبانی ہے اللہ کی جانب سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب ان کے لیے ہے، بہت بہتر ہے جو نیکوکار ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 199 ہے، اِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اہل کتاب میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اور جو کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، آپ پر بھی اور آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی حیثیت رکھنے والے، ہر وقت ان کے دل جو ہیں اللہ کی حیثیت سے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کے آگے کیسے کھڑا ہوں گے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں جو دیکھ لی انہوں نے، یعنی دین پر آنے کے بعد اللہ کی آیات کو دنیا کی قیمت پر نہیں بیچتے۔ پوری دنیا مل جائے تو قلیل ہے، تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے کہ دنیا میں کوئی فائدہ آتا ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، ایسے لوگوں کا حساب اللہ جلد کر دے گا، ان کو جلد جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر۔ خاشعین جو ہے خشوع سے ہے، خا شین عین 17 کلمات آئے ہیں۔ الخشوع عاجزی، جھک جانا، نرمی، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ، یشترون جو ہے شین را یا 25 کلمات ہیں۔ شراؤن بیون دونوں لازم ہیں، کچھ دے کے انسان کچھ لیتا ہے، کبھی جنس کے بدلے جنس اور کبھی کوئی مال دے کر پیسے یا کرنسی وصول کرتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو لے لیتے ہیں، آخرت کو دے دیتے ہیں، کہ دنیا میں آج
دنیا جو ہے دنو سے ہے، قریب ہے، کچھ کیونکہ قریب ہے نا تو انسان کو لگتا ہے اسی پہ یقین ہمارا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ سمنن، سمن جو ہے سوا میم نون 19 کلمات، سمن وہ ہر وہ چیز جو فروخت کر کے اس کے عوض جو بھی خریدار وصول کرتا ہے قیمت کے لیے آتا ہے، سمن جو ہمارے لیے قیمت ہے۔ قلیلہ، کاف لام لام، قلیل جو ہے 76 کلمات آئے ہیں، کاف جو ہے کینچی والا ہے۔ الکلۃ جو ہے ہر چیز کا بلائی حصہ۔ کلۃ الجبل جو ہے کہتے ہیں پہاڑ کا اوپر والا حصہ جو اس کی چونچی بنتی ہے، پہاڑ اپنے ذہن میں لے ہیں تو وہ قلیل ہوتی ہے پہاڑ کے مطلب پہاڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی ہوگی جو ٹاپ بہت چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے وہیں سے یہ قلیل ہے۔ آیا مبارکہ کو ہم اپنا ایک دفعہ لفظ پر لفظ اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یقیناً کچھ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مومنو تم پر نازل ہوا اس پر بھی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، یعنی صحیفے، تورات، انجیل، دونوں کا ذکر ہے۔ خاشعین للہ، اللہ سے بہت ڈرنے والے، اللہ کا خشوع رکھنے والے، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ نہیں بیچتے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، یعنی کہ جو ان کے پاس نشانیاں ہیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی، صحیفوں میں، تورات میں، انجیل میں، ان کو چھپاتے نہیں ہیں، ان کو بیچتے نہیں ہیں کہ ان کو چھپا دیں، ان کو بیچنا ہی ہے۔ چھپانے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی قیمت حاصل کر لیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا بھی اجر اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں ہم نے پڑھا تھا لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے کے سارے اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں۔ امت قائمت یتلون آیات اللہ، ایک روح ایسا بھی ہے ان میں جو اللہ اکبر اللہ کی آیات کے ساتھ راتوں کو قیام کرتے ہیں آنا اللیل، راتوں کو، وہم یسجدون، اور اللہ کے ہاں سجدے کرتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے خوبصورت طرح سے بیان کیا ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ آیت نمبر سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 52، 53، 54، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اللہ اکبر، وہ اس کتاب یعنی قرآن پر بھی مان لے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہے اللہ کی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اس پر، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ تو حق ہے، وہی حق ہے جو ہمارے پاس آیا تھا، وہی حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اس سے پہلے ہی ہم اس بات کو مانتے تھے کہ آخر رسول آئیں گے، اللہ کی آخر صحیفہ آئے گا، وہ مانتے تھے، ان کی کتابوں میں ذکر تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر۔ 2 دفعہ یہ آیت قرآن کا قریب میں یہ ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ فرما رہے ہیں ان کا اجر تو دگنا ہے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ برائیوں کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے صلاحیتیں، قابلیت، مال، اولاد، سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا نمبر 5083 ہے، کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو، اسے تعلیم دے، اچھی طرح اس کا تربیت کرے اور اسے آداب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اور اس کے بعد آزاد کرے، اور اس کو آزاد کر دے یا اس کی شادی کہیں کر دے یا اس سے خود شادی کر لے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لے آئے اور پھر اپنی کتابوں اور اس قرآن پر بھی مان لے اور پھر اپنی کتابوں پر اور اپنے رسولوں پر بھی مان رکھنے والا ہو، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ آخری آیت ہے آج کی ہماری، اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، پورے کا پورا جو خلاصہ ہے اس آیت میں ہے، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جم جاؤ، استقامت دکھاؤ، صبر کرو، ڈٹے رہو، آپس میں مربوط ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ کی خشیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ تقوی ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے سے بڑے سے بڑا، اس کو کرنے کی جستجو کرنا، کوشش کرتے رہنا، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو اس سے بچنا اور اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ ہے تقوی۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا نا ابی بن کعب نے بتایا تھا کہ اے امیر المومنین کیا خاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کہ اپنے آپ کو بچاتا ہوں، وحشی جانور بھی ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، کانٹے دار جاڑیاں بھی ہیں، سب سے بچانا ہے، دامن بھی بچانا ہے، اپنے جسم کو بھی بچانا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، دنیا کی زندگی میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، الصبر جو ہے سوات با را اردو میں بولا جاتا ہے، صبر کہ لغوی معنی ہے جیلنا، برداشت کرنا، جمے رہنا، روکنا۔ صبار جو ہے اس کی 3rd ڈگری فارم ہے، یعنی کہ مجاہدہ، خوب کوشش کر کے صبر میں آ جانا، جم جانا اللہ کے دین پہ، چاہے جتنی مرضی مصیبتیں ہیں، جتنی مرضی باتیں سننے کو ملیں، جو بھی ہو جائے، جیسے جنگ کے حالات ہوں، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ سب صبار پہ آ جاتا ہے۔ رابطہ جو ہے ربط مربوط، ہاں مربوط، اللہ اکبر۔ رابطو جو ہے رابطو رابطوئے 5 کلمات ہیں، رباط الجیش فوج کا کسی جگہ متعین ہونا، جم جانا، جمے رہنا، استقامت دکھانا، پاؤں نہ ہلنا، اپنا پیٹھ نہ دکھانا، یہ سب کچھ آیا تھا مربوط میں۔ اللہ اکبر۔ ربط اور مربوط کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو میں ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا جو ہے یہ پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ آل عمران کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے، اسی پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا تھوڑی سی اور۔ سورہ والعصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، اللہ نے کہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، ہم سب انسان ایک ایسی کشتی کے سوار ہیں جس نے ڈوبنا ہے۔ ہاں بچنا چاہتے ہو تو کچھ ٹول اللہ نے بتا دیے، الا الذین آمنوا، ہاں کون ہے یہ وہ لوگ جو بچیں گے؟ جو ایمان لے آئیں گے، کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور یوم آخرت پر۔ یہ ساری ایمانیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ آمنو و عامل الصالحات، پھر جو ایمان کا تقاضا ہے نا اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ایمان کے دعوے دار ہیں عمل نہیں کر رہے، بلکہ صالح عمل بھی کریں گے۔ وتواصوا بالحق، اللہ اکبر، اور آپس میں حق بات کی تلقین تاکید کرنی ہے کہ جمے رہنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور کس طرح کرنی ہے؟ یہ سارے کام کس طرح کرنے ہیں کہ صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ صبر جو ہے نا، صبار خود بھی جمنا ہے، لوگوں کو بھی جمانا ہے، خود بھی استقامت دکھانی ہے، اور لوگ بھی جو ہے وہ بھی ان کو بھی استقامت کی طرف لے کے آنا ہے، ڈولنا نہیں ہے۔ جب ہم مربوط ہوتے ہیں نا، میں مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو ایک کوئی تھوڑا سا ڈولنے بھی لگے تو باقی اس کو سنبھال لیتے ہیں، یا 2 ڈولنے لگے تو باقی سنبھال لیتے ہیں، یا کوئی 4 ڈولنے لگے تو ایک بھی سنبھال لیتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم تو اللہ کی، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہاں چمے گوئے مسلمان نمبر لرزم کے دانم مشکلات لا الہ، فارسی کا شعر ہے اقبال کا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے ایز اے مسلم مجھ پر ذمہ داری کیا ہے، کنتم خیر امۃ کی ذمہ داری کیا ہے، ولتکن منکم امۃ، اللہ فرما رہے تم ایک گروہ تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، کرے یہ کام، اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اللہ کا وعدہ یہ 2 ارب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جو صرف زبانی مسلمان ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں ہیں مسلم احمد کی، کہ اندیشہ ہے تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ امت پر، تمام امت پر جو ہے اقوام عالم ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے جو ہے نا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ دعوتیں دیں گے، جیسے آپ نے دیکھا نا 9/11 میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، سب نیٹو کنٹری سب آگے دعوت دینے میں، کیا کہیں کیا کہیں، دعوت دیں گے تو صحابہ بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ ایسی ہوگی، جیسے میں دونوں حدیثوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جیسے سمندر پر جاگ ہوتی ہے نا ویسے۔ فرمایا کہ اس وقت تم ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، ہاں، اور پھر ایک جگہ ہے کراہت الجہاد، کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور جہاد سے نفرت، ہاں نہیں لڑنا چاہ رہے، مسلمان نہیں لڑنا چاہ رہے، سارے کو ہمیں علم کٹھی ہو گئی ہیں آج جو غزہ میں ہو رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہ رہے، ہم مسلمان کٹھے نہیں ہو رہے۔ 54 یا 57 ملکوں کی فوج بن گئی، کہاں ہے وہ فوج؟ OIC کہاں ہے وہ مسلمانوں کا پلیٹ فارم؟ خلافت کیا ختم ہوئی؟ سب ختم ہو گیا،
اس لیے انہوں نے خلافت کو ختم کیا تھا۔ یہود کو پتہ تھا اگر خلافت رہی تو ہمیں ایک نئی جگہ ملے گی یہاں پر غزہ میں، یا جو انہوں نے آ کے یہاں بستی بسائی، جو فورٹ جو ہے جو ہوا تھا، جو برطانیہ نے کیا تھا کہ جن کو جگہ دی جائے اور دی گئی، اور پوری دنیا پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان کو پتہ تھا اگر خلافت ہوئی، چاہے کمزور سی خلافت تھی، اور آخری خلیفہ بھی جو تھے، جو عثمانی خلیفہ تھے سلطنت عثمانیہ کے، انہوں نے نہیں اجازت دی تھی۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا، لمبی ڈیٹیل ہے اس میں، کیا میں کروں، کیا کروں، اور جس شخص نے یہ سارا کچھ کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بہرحال آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جمنا ہے۔ سورہ، اب تھوڑا سا ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری 2892 نمبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر پہرا دینے والے کون ہیں؟ یہ لوگ دنیا مافیا سے بڑھ کر ہیں۔ پہرا دینا دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں اللہ پر کوڑے رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں صبح شام چلے کہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں سے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر فوت ہو جائے تو اس کا یہ عمل آئندہ بھی جاری رہے گا، یعنی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور ایسا شخص قبر کے سوالات سے بھی جو ہے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ، حدیث کا نمبر 1639 ہے، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہو گئی، یعنی اس میں آنسو بہہ گئے، اللہ کیسی ہے دل میں، اللہ سے ڈر لگا کیسے کھڑا ہوں اللہ کے سامنے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو راہ حق میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہرا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ کوئی ایسا عمل بتا دے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سارا وقت جا کر مسجد میں نماز پڑھتا رہے اور پورے روزے رکھ، کبھی روزہ نہ چھوڑی۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوتا ہے نا تو زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ مجاہد کے ساتھ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ٹاکرا؟ اب عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا شام میں کہ پتہ چلا کہ رومیوں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اللہ اکبر، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت لکھ کے بھیج دی صرف، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ مومنو جمع رہو، استقامت دکھاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کرے یہ امت مسلمہ بھی ایک ہو، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں ربط کیا ہے، اقبال نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ ایک فرد کچھ نہیں ہے، ملت جب بنیں گے نا ہم، ایک ملک بھی کچھ نہیں ہے جب تک ملت نہیں بنیں گے۔ موج ہے دریا اور بڑے بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ اصل تو جو ہے موج جو لگی ہوتی ہے نا دریاؤں میں، جو موجوں کی آنا جانے، اصل تو وہ ہے۔ اور دریا کے باہر آ کے اکیلا شخص، امت سے باہر آ کے ایک اکیلا شخص، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہی حساب ہے۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے، مشرق کی نجات، ہم سب مشرق مستعمرہ جو ہو رہا ہے، ایشیا والے اس نقطے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو۔ سیاست کو چھوڑ دیں، دین کے حصار میں آ جائیں، ایک دائرے میں آ جائیں ہم سب مسلمان۔ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ کچھ شعر ہیں جو ہر وقت میں کافی دفعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اقبال ہی کے شعر ہیں۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بہرحال ایک حدیث کے ساتھ بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ رباط کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 587 نمبر ہے کہ سردیوں کے دنوں میں آج کل ہم یہ ربط ضرور کریں کہ خدا کے واسطے امت 95% جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی۔ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈ میں یا سردی میں مسجدوں کی طرف جانا، یہ بھی رباط ہے، یعنی جم جانے والا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورہ میں جو بھی ہمارے لیے دعائیں تھیں، اللہ ہم سب کو ان کا مستحق بنا دے، اور جو بھی سبق تھا اللہ ہم سب کو وہ سبق جو ہے ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا